وزڈم جنکشن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ ہاشمی۔ سامعین اکرام، رکن اعظم وقوف عرفات کے اس مبارک ترین دن پر خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کو دہرانا بحیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ شاید یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو۔ پھر ایک بہت اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہی آیت تکمیل دین نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف فرما کر دیا۔ جناب سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بہت سی ہدایات فرمائیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں دہرانا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ۔ اور میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ۔ معزز ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ کے اتنے بڑے مجمع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک ہر شخص کو ایک جیسی سنائی دی، اور اللہ کا پیغام سب کے کانوں نے ایک جیسا سنا۔ معزز سامعین، اتنے اہم موضوع کو آپ تک پہنچانے میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔